صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان بحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اللہ کرے ہمیں بھی اعلیٰ حضرت اس فرمان عالی شان کا خوب فیض بحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ دے غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنن دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم اور ان محافل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ از خدا جوہین توفیق ادب بے ادب محروم ماند از لطف رب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بولو یا سیدی یا خاتم النبیین بولو یا سیدی یا خاتم سب بولو یا سیدی یا خاتم النبیین خاتم النبیین اور ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت ان مبارک الفاظ کو اپنی دھرتی پر ایسا رواج دے دو کہ کوئی چیف جسٹس ہو یا چیف آف آرمی سٹاف ہو یا صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم ہو ہر کوئی اس نام کو سلیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور ہمارے دل میں اسی کے لیے جذبات محبت ہوں گے ادب اور احترام کا جذبہ ہوگا جو عقیدہ ختم نبوت کا ادب کرنا چاہتا ہو جو خاتم النبیین کی شان خاتمیت کے آگے سر جھکانا جانتا ہوگا جس کو ختم نبوت سے کوئی لگاؤ نہیں ہم اس کو اپنی ٹھوکر میں بھی نہیں رکھتے نہ نام نہ نسب نہ عبادت اس وقت تک کچھ قبول نہیں جب تک عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بندہ مخلص نہ ہو جائے اسی کا نسب معتبر جو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو اسی کا حوالہ معتبر جو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو جس کے دل میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے ریت کے کروڑویں ذرے سے بھی کم ذرے کے برابر شک شبہ ہو اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم پہلے حضور کی شان خاتمیت یعنی ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان ہے تو یہ پاکستان ہے عزت و ناموس نبی کی پہچان ہے تو یہ پاکستان ہے آج تم وفا نبھاؤ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ حضور کی عزت و ناموس پاک کے ساتھ اللہ کی قسم پوری دنیا کی قیادت کا تاج اللہ تمہارے سر پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ آپ کے عرس کی محفل ہے تو میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہی یہ بات کروں امام احمد رضا کا تعارف پیش کرنا چاہیے آپ کو عرس کی محفل میں
تو میں نے بھی عرض کیا اللہ نے اعلیٰ حضرت کو ہزاروں ہزار کمالات عطا فرمائے، ان میں ایک اعلیٰ ترین کمال اللہ نے امام احمد رضا کو یہ بخشا کہ آپ کو ختم نبوت کا سپاہی بنا دیا۔ امام احمد رضا کو اللہ نے جو ہزاروں ہزار کمالات دیے، ان میں ایک اعلیٰ ترین کمال یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے امام احمد رضا کو ختم نبوت کا سپاہی بنایا۔ کس کا سپاہی بنایا؟ کس کا سپاہی بنایا؟ اعلیٰ حضرت نے جو ختم نبوت کی شان بیان کرتے ہوئے کتابیں لکھی ہیں نا، ان کے نام کیسے ہیں؟ ایک کا نام رکھا کہ چمکتا ہوا خنجر مرزا قادیانی کے سینے میں، ایک کا نام رکھا کہ اللہ کی تلوار مرزا قادیانی کے سر پہ۔ سپاہی کا کام تلوار چلانا ہی ہے نا، سپاہی کا کام خنجر لہرانا ہی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ تلوار بھی تھی اور قلم کی تلوار بھی تھی، اور امام احمد رضا نے قلم کی تلوار سے وہ کام لیا جو لوہے کی تلوار نہیں کر سکتی۔ یہ میرے امام کے قلم کی کاٹ تھی کہ تھانہ بھون سے گستاخ اٹھا، اس کا بھی سر کاٹ کے رکھ دیا، قادیان سے مرتد اٹھا، اس کا بھی سر کاٹ کے رکھ دیا، اور امام نے کہا میرا قلم صرف آج ہی گستاخوں کی زبانیں اور گردنیں نہیں کاٹ رہا، قیامت تک میرا قلم کاٹتا رہے گا۔ اسی لیے امام نے کہا چل کے رضا ہے خنجر خوخال پرندوار، آباد سے کہہ دو خیر و نمائی۔ اور جو جہت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ مرزا قادیانی کان دجال کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دینے والا کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بڑے بیٹے حجت الاسلام سید حامد رضا۔ یہ ریکارڈ اپنا درست کیجئے، پوری دنیا میں مرزا کان دجال پر اجتہاد کی تلوار چلانے والا کون تھا؟ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا بیٹا سید حامد رضا۔ پھر بعد میں مرزا کان دجال کے بارے اور سوالات آئے، استفتاء، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے بیٹے حامد رضا نے اس کا مفصل جواب دے دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے مزید علم کے دریا بہا اور مرزا کان دجال کو اپنے علم کی طاقت سے وہ سزا دی، وہ درے مارے، وہ قلم کی نوک سے اس کے کلیجے کو چھید کے رکھ دیا کہ کانا دجال آج جہنم میں بھی چیخ رہا ہوگا، اس کی ذریت جیسے آج چیخ رہا۔ 6 کتابیں اعلیٰ حضرت نے انتہائی شان تحقیق کے ساتھ لکھی، علماء کے لیے قیامت تک علم حدیث، علم تفسیر کا ایک اعلیٰ خزانہ پیش کر دیا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے والی احادیث ان 6 کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے جس شان و شوکت سے بیان کی ہے، اللہ کی قسم امام بشیری جنت سے آئے تو میرے احمد رضا کے ہونٹوں کو چوم لیں، امام مسلم جنت سے آئے تو میرے احمد رضا کے قلم کو چوم لیں۔ یہ احادیث کا ایسا گلشن کھلا ہے اعلیٰ حضرت۔ آخری بات میں اپنے بیان کی یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی دلکش نعتوں میں، اپنے دلکش کلام میں حضور کی ختم نبوت کو ایسی ایسی جہتوں سے بیان کیا کہ پڑھنے والے کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ کسی مقام پہ اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ بزم آخر شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ، اور کسی مقام پہ کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد، ختم دور رسالت پہ، اور کسی مقام پہ کہتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی یوں ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر اکملت لکم۔
اور ایک مقام پہ دلکشی کے ساتھ ہی کہتی ہیں اللہ اکبر، نہ رکھی گل کے جوشے حسن میں گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھئی نبوت ایک باغ ہے، رسالت ایک باغ ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی صورت میں بھی پھول کھلا، اس میں داؤد و سلیمان کی مبارک صورتوں میں بھی پھول کھلے، اس میں یوسف جیسا سونا پھول بھی کھلا، ابراہیم و اسماعیل جیسے عظیم پھول کھلے۔ صدیوں سے یہ باغ نئے نئے پھولوں کے جلوے دکھاتا رہا، نئے نئے پھول کھلتے رہے، ان کی ترویزی، ان کی رنگینی، ان کی لطافت، ان کی نفاست سے باغ مہکتا رہا، چھلکتا رہا، چمکتا رہا، دمکتا رہا۔ لیکن جب آمینہ کا پھول مسکرانے لگا، جب خاتم النبیین تشریف لے آئے، جب حضور کی صورت میں باغ نبوت و رسالت میں یہ پھول کھلا، تو ایسی ترویزی ہوئی، حسن مصطفیٰ کے ایسے جلوے چمکنے لگے، کمالات مصطفیٰ کا وہ سکہ رواں ہوا، حضور کے حسن نے، کمالات نے، نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت نے وہ رنگ جمایا کہ اب قیامت تک اس باغ میں کسی اور پھول کے کھلنے کی جگہ ہی نہیں بچی، گنجائش ہی نہیں رہی۔ مطلب یہ جب محمد آ گئے تو اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ زندہ نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جہاں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز سے پھر کتنا پیار فرماتے ہیں حضور کے حسن و جمال کا ایسا جلوہ ہے کہ حضور کا حسن، حضور کا جمال، حضور کا فضل، حضور کا کمال صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ظاہر ہوا کہ نبوت و رسالت کے اس گلشن و گلزار میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی کہ کوئی اور پھول کھل سکے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جس اپنے کلام میں یہ فرمایا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، وہ مطلب ہمیں اس مطلب تک پہنچائے گا کہ